زندگی واقعی ہی کبھی کبھار بہت مشکل محسوس ہوتی ہے۔ ضبط بہت کھٹن ہو جاتا ہے۔ بہت کوششوں کے بعد بھی دل صبر پر آمادہ نہیں ہو پاتا، لیکن جانتے ہیں جب آپ شدید تکلیف میں بہتے اشکوں کے ساتھ صبر پر ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کی مان لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کی مان لیتا ہے۔ وہ صرف آپ کا یقین ہی تو چاہتا ہے، ورنہ آزمائش کے بعد تو آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جس میں اس دل کا سکون چھپا ہے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھ کر تو دیکھیں، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں، آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ رات کی تاریکی میں تہجد میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہی تو معجزوں سے ملواتی ہیں، اور جب دعاؤں کی کڑی تہجد سے جڑ جاتی ہے تبھی تو تمہاری چاہت تمہارے مقدر میں لائی جاتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کے آگے کوئی کام مشکل نہیں۔ وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، اور آپ کا صبر کبھی بے فائدہ نہیں جاتا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ جب تم توکل کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن کیسے ملے گا یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صبر کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، تو اس پر بھروسہ کرو۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں روگے، اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ بس تھوڑا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ ہم تب اللہ سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں کے دتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ خدا ہمیشہ ہمارا سیکنڈ آپشن کیوں ہوتا ہے؟ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ ہم اس پر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا، اور کچھ خاص بنایا بھی، مگر کبھی جتلایا نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اسی کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ جب فیصلے عرش پر ہونے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی۔
آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے۔ اس کی دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے، اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو سکتا ہے کہ تمہاری اگلی دعا اس کے کن کے معجزوں کا پتہ ہو۔ جو سکون تمہیں کہیں نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو، جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو، تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو، اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ جب تم ہر اس چیز سے انکار کر دو گے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، پھر اس کو پانے کے لیے تمہارا دل دن رات ہی کیوں نہ تڑپتا ہو۔ تم اچھے اور برے میں فرق نہیں جانتے ہو، کیوں تم خود سے محبت نہیں کرتے ہو؟ تم خود کو ان چیزوں کی سزا دیتے ہو جن کا علم تم خود بھی نہیں رکھتے ہو، اسی لیے تم ضد پر اڑ جاتے ہو، ایسی ضد جو تمہیں اندھا کر دیتی ہے، اتنا اندھا کہ اللہ تمہارے سامنے ہو کر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اور پھر یوں رفتہ رفتہ تم سے اللہ بھی کھو جاتا ہے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تھک کر بستر پہ آرام سے مت سویا کریں، بے شک کامیابی چاہیے تو تہجد میں رویا کرو، اور اگر اللہ تمہیں تہجد کا پابند بنا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں بہت جلدی اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ یقیناً بہت بڑا معجزہ تمہارے لیے ہے، اس لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تمہیں تھکنے نہیں دیا، اور ایک روز وہ رب تمہاری دعاؤں کو ایسے قبول فرمائے گا کہ تم اپنی تقدیر پر حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے حالاتوں کو بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی، وہ دل سے نکلی ہر آس ہر امید پوری کرنے پر قادر ہے، اور جو فیصلے رب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں پھر بار بار ان کا سوچ کر پریشان نہیں ہوا کرتے۔ رب نے آج تک سنبھالا ہے تو وہ آگے بھی سنبھال لے گا انشاءاللہ۔